نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، میں نے صرف 3 آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ پہلی آیت ہے آج کی فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، چنانچہ ان لوگوں نے، تفسیر اور ترجمہ ساتھ میں کر رہا ہوں، چنانچہ ان لوگوں نے، کن لوگوں نے؟ صالح کی قوم کے لوگوں نے کیا کیا؟ عقروا الناقہ، ناکہ کی کوچیں کاٹ ڈالیں، ناکہ اونٹنی۔ اس کے بعد آیت میں کیا ہے؟ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور ان لوگوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی۔ سرکشی کی تفسیر یہ کر رہے ہیں کہ عتو عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں العتو الغلو فی الباطل، الغلو فی الباطل، عتو کہتے ہیں عربی میں باطل میں حد سے بڑھنا۔ تو ان لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی یا اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، تو مطلب کیا ہوا؟ رب کے احکام کو پس پشت ڈالنے میں، رب کے حکم پر عمل نہ کرنے میں یہ لوگ حد سے بڑھ گئے، خلاف ورزی بھی کی، اور آگے ہے تفسیر میں استکبروا، استکبار کیا، کبر کیا، ہم نہیں مانیں گے، حد سے بڑھ گئے کہتے ہیں۔ اور آگے والمعنی تفسیر میں سمجھا رہے ہیں، والمعنی معنی آیت کا یہ ہے عصوا اللہ، اللہ کی نافرمانی کی، وترکوا امرہ، اور اللہ کے حکم کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، خلاف ورزی کی، اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ کس سلسلے میں؟ ایمان لانے میں بھی خلاف ورزی کی، اور ناقہ اونٹنی کی تعظیم کرنے میں بھی رب کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ دونوں باتیں کہی گئی تھیں حضرت صالح علیہ السلام کی زبانی۔ صالح نے کیا فرمایا تھا؟ میں اللہ کا فرستادہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، میری بات مانو، مجھ پر ایمان لاؤ، میری بات وہی ہے جو رب کی بات ہے۔ نہیں مانیں گے، کیسے مانو گے؟ اچھا صالح، یہ پہاڑ ہے نا، یہ پہاڑ ہے، پہاڑ سے ایک اونٹنی نکل جائے، اونٹنی کوئی بچہ نہ دے، وہ تم دیکھتے ہی زمانے میں کہ اونٹنی بچہ دیتی ہے تو بھائی نر ہے تو اونٹ ہوا، مادہ ہے تو اونٹنی ہوئی۔ ہمارے پاس ایک اونٹنی آوے اور وہ کسی اونٹنی کا بچہ نہ ہو، پہاڑ سے آوے، ابھی نکلے، ہم دیکھیں، یہ معجزہ اگر آپ نے دکھا دیا تو ہم پھر مان لیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، نبی کی کوئی دعا رائے گاں نہیں جاتی۔ ارے نبی اور رسول تو بہت اونچی چیز کا نام ہے۔ معراج انسانیت جو ہو سکتی ہے، انسان رہتے ہوئے انسانیت کی جو حد کمال ہو سکتی ہے کہ اس سے بہتر بشر، اس سے بڑھ کر انسان دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہ نبی کی ذات ہوتی ہے، رسول کی ذات ہوتی ہے۔ تو نبی و رسول کی دعا قبول ہونا ہی ہونا ہے، اتنے مقرب لوگ ہوتے ہیں وہ۔ تو میں نے کیا کہا؟ بہت اونچی چیز کا نام ہے۔ ایک مومن اللہ کا ہو کر دیکھے، بننا ہے روحانی اعتبار سے، اور اس میں اگر خلوص ہوگا، للہیت ہوگی، رب کی رضامندی کے حصول کا جذبہ ہوگا، تو واقعی آپ کچھ بن جائیں گے۔ ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، دھونس دینا زمانے پہ نہ ہو۔ اللہ کے بے شمار بندے ہم نہیں جانتے، مگر وہ دعا کرتے، دعائیں قبول ہوتی ہے۔ یہ تو بات چلی یہ کہ حضرت صالح نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، پروردگار عالم ان کا یہ مطالبہ ہے، معجزہ مانگ رہے ہیں۔
میں تو بندہ ہوں تیرا، تو میرا رب ہے، تو ہی نے مجھے بھیجا ہے، دنیاوی اعتبار سے میرے دعوے کی دلیل ہو جائے، اتمام حجت ہو جائے، معجزہ ہو جائے، شاید کہ یہ ایمان لائیں۔ ہوگا کیا وہ تو رب جانتا تھا، ہے اور ہوگا، ہے، ہمیشہ جانے گا۔ اللہ کی شان علیمی خوب جانتی ہے کہ ہوگا کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، کون کیا کرے گا، سب جانتا ہے۔ اچھا ہو دنیا میں یا برا ہو، سب اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔ تو حضرت صالح کا ہاتھ اٹھا، اللہ یہ معجزہ مانگ رہے ہیں، پہاڑ سے اٹھنی آ گئی، پہاڑ سے اٹھنی نکل گئی، دیکھ رہا، اور اٹھنی بھی اتنی بھاری بھرکم موٹی اونچی کہ اس زمانے میں ویسے کوئی اٹھنی بھی نہیں۔ حضرت صالح نے کہا، جو چشمہ تھا ان کا، جو پانی پینے کی جو باری تھی قوم کی، کا ایک دن اونٹنی پانی پیے گی چشمے سے، اور ایک دن پوری قوم پانی پیے گی۔ بھاری تو تھا، اونٹنی پورا دن اس کا شمار ہوگا، ہم ایک دن نہیں پئیں گے، ہمارے جانور نہیں پئیں گے، ہم اپنے گھڑے کو برتنوں کو نہیں بھریں گے دوسرے دن۔ ہاں اگر تم یہ صبر کرو گے تو اس کی جزا یہ ملے گی، اس دن تم پانی نہیں دودھ پیو گے۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری آبادی اسے سیر ہوتی تھی، شکم سیر ہوتی تھی، دودھ پیتی تھی، اتنا دودھ دیتی تھی وہ۔ بہرحال تو ہوا کیا، اور کہا بھی گیا تھا کہ اللہ کی اونٹنی کو چھوڑ دو، اللہ کی اونٹنی، تو سب جانور، سب انسان، سب مخلوق تو اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن خاص طریقے سے اس کی اضافت کی جا رہی ہے، اس کو جوڑا جا رہا ہے، نام اللہ کی اونٹنی۔ اللہ کی اونٹنی کو اللہ کی زمین میں چھوڑ دو، وہ چرے کھائے پیے، اور ایک دن وہ پانی پیے گی، تمہیں نہیں پیے، تم اپنے جانوروں کو اس دن پانی نہیں پلا سکتے۔ تعظیم کی، اللہ اکبر، تعظیم تو دور کی بات ہے، اٹھے اور اس کو قتل کر دیا اونٹنی کو۔ اب اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی، جس اونٹنی سے ہمیں دودھ مل رہا ہو، ایک گھر، ایک خاندان نہیں، پوری بستی دودھ سے سیراب ہو رہی ہو، اور کمبخت نالائق اس کو قتل کر دیں۔ اب آپ سوچتے ہو کہ مولانا صاحب نے یہ جملہ کہہ دیا ہے، اس سے بڑا بدبخت کون رہا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا؟ علی، پچھلی امت میں سب سے بڑا بدبخت، نالائق، شقی مزاج، شقی نصیب، ہرما نصیب، نالائق وہ انسان تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، قتل کر دیا۔ علی سنو، میری امت میں سب سے بڑا نالائق و بدبخت گناہگار وہ ہوگا جو تمہارے اس حصے پر تلوار مارے گا، یعنی تمہارے سر پر وار کرے گا اور تمہیں قتل کرے گا۔ امت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں سب سے بڑا شقی، بد نصیب حضرت علی کا قاتل ہے، سمجھ گئے؟ حدیث میں ہے۔ اب نام بھی سن لو دونوں کا۔ اونٹنی کو جس نے قتل کیا تھا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو، اس کا نام قدار بن سالف تھا، قدار بن سالف۔ اور حضرت علی کے قاتل کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا۔ یہ دونوں اپنے زمانے کے بدترین انسان ہیں، حدیث میں کہا گیا ہے۔ فَآخَرُ النَّاقَةَ، تو انہوں نے ناکہ کی کونچیں کاٹ دی۔ ایک ہلکی سے بحث کی ہے کہ ناکہ اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، سبوں نے کاٹ دی، کہ قرآن نے جمع کا صیغہ کہا ہے، سبوں نے، یعنی صالح کی قوم نے، حالانکہ کاٹا تھا ایک ہی نے، قدار بن سالف نے۔ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ ہاں، کوئی بھی اچھا کام یا برا کام ہوتا ہے تو جو لوگ مین سروا ہوتے ہیں، سب کے اتفاق سے ہوتا ہے نا۔ اس نے یہ جو گناہ کیا تھا تو قوم کے لوگوں کہہ نہیں سے کیا تھا، سب گناہ میں برابر کے شریک ہوئے۔ اچھا کام کیا جائے تو سب لوگ شریک ہوتا ہے، ویسے ہی گناہ کا کام کیا جائے اگر کسی بستی میں اور سب اس سے راضی ہوں تو سب کریں، نہ کریں، سب کی کا اشارہ ہے، سب کی مرضی ہاں یہ ہو تو گناہ اگر ہے تو سب عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ اب دیکھیے بد نصیبی کی حد ہو گئی، اونٹنی کو قتل کیا، اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں، اور صالح کی تکذیب کی، صالح علیہ السلام کو جھٹلایا بھی، اور کیا کہا، بد نصیبی کی حد۔ وقالو، اور کہا، کنہوں نے کہا؟ صالح علیہ السلام کی قوم نے صالح علیہ السلام سے کہا، کیا کہا؟ یا صالح، اے صالح نام تھا، ائتنا بما تعدنا، وہ چیز ہمارے پاس لاؤ جس چیز کا تم وعدہ کر رہے ہو۔ کیا مطلب؟
تفسیر کر رہے اے من العذاب، عذاب کا وعدہ کر رہے تھے، ہم تمہیں جھٹلائیں گے تو عذاب آ جائے گا. لو جھٹلایا ہی نہیں، جو معجزہ دکھایا تھا نا اس کو بھی قتل کر دیا اونٹنی کو. لا عذاب دیکھا جائے. اللہ اکبر. آیا عذاب. فاخذتهم الرجفہ، تو صالح علیہ السلام کی قوم کو تیز کرخت آواز نے آ گھیرا، آ لیا، یا ان پر بہت تیز کرخت، کانوں کے پردے پھٹ جائیں، اتنی تیز آواز آئی. اور وہ آواز کوئی ایک گلی ایک محلے میں نہیں، پوری آبادی میں. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ تفسیر کر رہے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ کی تفسیر کر رہے ہیں وَهِيَ زَلْزَلَةُ الْأَرْضِ، زمین میں زلزلہ آیا، بھونچال آیا. وَهُلِكُوا بِالصَّيْحَةِ وَالرَّجْفَةِ، اور اسی زلزلے سے، اسی تیز کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز سے سب کے سب صالح علیہ السلام کی قوم کے سارے افراد مر گئے. اور عذاب کا وقت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، رات کو عذاب آیا تھا، رات کو سوئے ہیں تو صحیح سوئے ہیں، اور صبح جب ہو رہی ہے سفید صبح نمودار ہو رہا ہے، پوری آبادی کے لوگ پتنگوں کی طرح مرے ہوئے پڑے تھے. اسی لیے حدیث میں ہے سو تو اللہ کا نام لے کے سو. دن بھر جو کچھ کیا ہے کوتاہی کمی کا احساس کر کے سوو، استغفار کر کے سوو، اللہ کا کلام پڑھ کے سوو. حدیث سے ثابت ہے، میں اللہ کا کلام پڑھ کے پھونکنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پہ آتے تھے رات میں، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، آیت الکرسی ہے، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے کبھی سب ہے، پڑھتے تھے آقا علیہ السلام. آپ سے بڑھ کر اللہ کا مقرب بندہ کون سا رہا؟ وہ پڑھنا ہمارے لیے تھا، ہم کو دکھانے کے لیے تھا، ہماری تعلیم کے لیے تھا. پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد سر سے ہاتھ پھیر رہے ہیں پورے بدن پاک پر پیر تک، 3 مرتبہ ایسے ہی اپنے آپ کو باندھ رہے ہیں. حصار، یہ حصار ہے، حصار باندھنا اپنے آپ کو ہے، اللہ کلام پڑھ کے پھونکنا باندھنا. سمجھ گئے؟ تو بات یہاں سے میں نے نکالی، یہ کمبخت بدبخت لوگ اللہ کا نام لے کے کیا سویں گے جب ایمان ہی نہیں لائے تھے، جب بے ایمان تھے. اور بے ایمانی پر رکنا ہی ان کی حد نہیں تھی، جھٹلایا بھی، اس کے بعد عذاب کا مطالبہ کیا، اور ان کی قوم ان کی اونٹنی کو قتل کیا. سب کیا تھا؟ حد ہو گئی کہ جب انہوں نے اونٹنی کو قتل کیا، تو پھر کیا ہوا؟ صالح علیہ السلام بہت جلال میں آئے، مگر کچھ کہا نہیں. وہ جانتے تھے کہ اونٹنی اگرچہ میرے معجزے کا نتیجہ ہے، مگر یہ قدرت کی ایک نشانی ہے، جس طریقے سے میری نبوت رسالت کی نشانی ہے، خدا کی قدرت قاہرہ و غالبہ کی ایک ادنا سی مثال ہے کہ اللہ محتاج نہیں ہے کسی مخلوق کو، اس کی ماں کے شکم سے پیدا کرنے کا محتاج اللہ نہیں ہے. وہ حضرت آدم کو بن ماں کے پیدا کر سکتا ہے، عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کر سکتا ہے، تو ویسے ہی صالح کی اونٹنی کو بغیر کسی سبب کے پہاڑ سے بھی نکال سکتا ہے. حضرت صالح نے کہا مذاق کر رہے ہو، عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو. جب کاٹا تھا تب، اور آواز جو آئی وہ عذاب والی، زلزلہ آیا اور 3 دن بعد آیا تھا. کہا کہ آج کا دن تم سب کی آنکھیں کڑنجئی ہو جائیں گی، ہم اپنی زبان میں کڑنجئی، اور اگلی صبح جب کل آئے گی، کل کے دن تمہارے پورے چہرے سرخ لال خون کی طرح ہو جائیں گے. اور جب تیسرا دن ہوگا تو کوئلے کی طرح تم سب کے چہرے کالے ہو جائیں گے. بس یہی 3 دن کی تمہیں مہلت ہے، اس کے بعد تمہیں مہلت نہیں ہے. یہ تینوں دن گزرے ہیں، جیسے ہی گزرا ہے رات کو وہ عذاب آ گیا، صبح جب اٹھے ہیں تو ان کی صبح ہی نہیں ہو رہی ہے، سب مرے پڑے ہیں. فتولی عنہم، یہ اب جو بتلایا میں نے، فتولی عن، قرآن کہتا ہے جب یہ ہو گیا، انہوں نے جھٹلا دیا، اونٹنی کو قتل کر دیا، فتولی عنہم، تو صالح ان سے واپس ہوئے. صالح علیہ السلام قوم سے ہٹے کہ اب خیر نہیں ہے ان سبوں کی، اور اس کے بعد وہی کہہ کے ہٹے جو میں نے ابھی کہا ہے کہ پہلا دن ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. اس کے بعد کیا کہا؟ یہ بھی کہا میں تو بری ہوں، اللہ کی اونٹنی کو میں کہیں کو تکلیف دے سکتا ہوں، میرے ہی سبب تو اللہ نے نکالا ہے. ہاں اتنا ہے کہ اللہ نے جو پیغام دیا تھا مجھ کو تمہارے پاس پہنچانے کا، میں نے اپنی ذمہ داری نبھا دی. فتولی عنہم وقال یا قوم، صالح اپنی قوم سے ہٹے واپس ہوئے، وقال، اور کہا
یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالت ربی، اے میری قوم یقیناً میں نے تمہارے پاس پیغام پہنچا دیا اپنے رب کا، میرے رب نے جو مجھے جو پیغام دیا تھا وہ پہنچا دیا تمہیں، اور وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں نے تمہاری خیر خواہی چاہی، رب کا پیغام پہنچا دیا، اپنے اعتبار سے وہی بات اپنے اسلوب میں بیان دوسرے لفظوں میں کر دی، تمہیں سمجھا دیا، تمہاری خیر خواہی چاہی، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہاری خیر خواہی چاہی، بھلا چاہا، وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، مگر تم لوگ ایسی قوم ہو، مگر تم ایسے لوگ ہو، لا تحبون الناصحین، ناصحین کو پسند نہیں کرتے۔ ہم نصیحت کرنے والے تھے نا، بھلائی چاہنے والے تھے، میری بات کو مان لیتے، سمجھتے کہ یہ میرا بھلا چاہ رہا ہے، میری بات مان جاتے تو یہ نوبت نہ آتی، اب تمہاری خیر نہیں، یہ کہہ کے واپس ہو گئے۔ اب وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔